السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ جی، تو لاسٹ ٹائم جو ہم نے پڑھا تھا قرآن کی فضیلت قرآن کی روشنی میں، تو اب ہم دیکھتے ہیں قرآن کی فضیلت احادیث کی روشنی میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن کے متعلق کیا بیان فرمایا۔ ویسے تو قرآن کے بارے میں بہت زیادہ حدیث ہے، صحابہ اکرام کے اقوال ہیں، لیکن میں چند حدیث کا ذکر یہاں پہ کروں گی آپ کے سامنے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ایک حرف بھی پڑھتا ہے اسے اس کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر قرار پاتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، یعنی جب ہم الف لام میم پڑھیں گے تو ہمیں 30 نیکیاں ملیں گی۔ تو اگر آپ روز کی ایک آیت پڑھ لیتے ہیں تو ایک آیت میں کتنے حروف ہوں گے، اتنی آپ کی نیکیاں زیادہ ہوتی جائیں گی۔ جو شخص، ایک اور حدیث میں آتا ہے، جو دنیا میں قرآن سے شغف رکھتا ہے، یعنی قرآن کو پڑھنے کا شوق رکھتا ہے، قرآن کو اپنی مشغولیت بناتا ہے، اپنا مشغلہ بنا لیتا ہے، شغف رکھتا ہے، قیامت کے روز سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور بلندی کی طرف چڑھتا جا، اور اسی رفتار سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح دنیا میں پڑھا کرتا تھا۔ تیری منزل وہ آخری آیت ہوگی جہاں تک تو پڑھتا جائے گا۔ دیکھیں، اس میں جو بات کی گئی ہے وہ کیا ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ میں نے اتنے پارے پڑھ لیے، میں نے اتنے قرآن پڑھ لیے، لیکن یہاں پہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ جتنے پارے تم دنیا میں پڑھتے تھے نا اتنے پارے پڑھو، بلکہ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے، جس طرح تسلی اور ٹھہراؤ کے ساتھ تم دنیا میں قرآن پڑھتے تھے ویسے پڑھو۔ اور اس میں کیا ہے کہ جس خوبصورتی کے ساتھ ہم لوگ قرآن پڑھیں گے اتنی ہی خوبصورتی والا جنت میں ہمارا مقام ہوگا۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔ جی، تو اس حدیث میں جو پہلا حصہ ہے اس میں کیا ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی جن گھروں میں قرآن نہیں کھولا جاتا وہ گھر کس کی مانند ہے؟ قبرستان کی مانند ہے۔ یعنی قبرستان میں کیا ہوتا ہے؟ ویرانہ ہوتا ہے، خالی ہوتا ہے، مطلب ایک خوفناک کیفیت ہوتی ہے۔ تو جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، اب ہمارے کتنے مسلمان ہیں ان کے گھروں میں قرآن پاک چارپائیوں کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، یا پھر فریج کے اوپر پڑا ہوا ہے، الماری میں پڑے ہوئے ہیں، پیک پڑے ہوئے ہیں، کتنے عرصے سے قرآن کھلتے ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ تو اس میں کیا ہے کہ ایسے گھر قبرستان کی مانند ہے، یعنی وہاں رہنے والے مردے ہیں۔ تو مردے مطلب کس لحاظ سے ہیں؟ دین کی لا علمی کی وجہ سے، یعنی ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ان کی زندگی انہوں نے کیسے گزارنی ہے، مردوں کی طرح بس لا علمی میں جو ہے نا جہالت میں وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے کیا ہے کہ ہمیں روز قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ قرآن کی تلاوت ایسی ہے جیسے زمین پر بارش برستی ہے تو اس سے زمین تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ہماری زندگی کو تر و تازہ کر دیتا ہے۔ ایک بنجر زمین ہوتی ہے، ایسے ویران پڑی ہوتی ہے، خراب ہوتی ہے، پھر جب اس پہ بارش پڑتی ہے تو پھر اس پہ سبزہ اگتا ہے، پھر اس پہ فصل ہوتی ہے، پھر اس میں چرند پرند آتے ہیں، اس فصل کو کھاتے ہیں، انسان جاتے ہیں اس میں، وہ فصل آباد ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن پڑھنے سے بھی ہماری زندگی آباد ہو جاتی ہیں۔ اور دوسرا کیا ہے؟ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔ تو سورۃ البقرہ روز پڑھنے کی، ہم لوگ اس کو روز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بھی ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ 2 آیات پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ جو بندہ صبح کے وقت پڑھ لیتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں سارے دن کے لیے، اور جب رات کو پڑھ لیتا ہے تو ساری رات کے لیے کافی ہو جاتے ہیں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ پھر اس کے بعد سورۃ بقرہ کا ہم اندر سے کچھ آیات بھی پڑھ سکتے ہیں، تو ڈیلی کی بھی ہم کچھ آیات اس کی ڈیوائڈ کر لیں، روز کے لحاظ سے بھی ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ تو سورۃ البقرہ جس گھر میں 3 دن تک پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔
یہ مسلم کی روایت ہے۔ ایک اور ترمذی کی روایت ہے جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو قرآن مجید کی تلاوت میں اس قدر مشغول رہتا ہے کہ دیگر وظائف اور اللہ سے دعا و سوال کی فرصت نہیں پاتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں خود فرماتا ہے کہ وہ اس پر خوش ہو کر وہ تمام چیزیں اس کو عطا کر دیتا ہے جس کے بارے میں وہ اللہ تعالیٰ کے حضور دست سوال دراز کرنا چاہتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک شخص جو قرآن مجید کی تلاوت میں اس قدر مشغول ہوتا ہے کہ دیگر وظائف اور اللہ تعالیٰ سے دعا سوال کا اس کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا۔ مطلب ایک اگر استاد ہے تو وہ سارا دن بچوں کو قرآن پڑھاتا رہتا ہے، وہ اپنے اذکار نہیں کر سکتا، اس کے پاس اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کا وقت نہیں ہے، یا پھر ایک بندہ وہ دین کی خدمت کرتا رہتا ہے، یا پھر ایک بندہ وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے، اس نے دعائیں مانگنی ہوتی ہے لیکن اس کے پاس وقت نہیں ہوتا، وہ علم حاصل کرتا رہتا ہے۔ یا کوئی شخص ہے وہ ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے، وہ کچھ بھی مانگتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں اس کو بن مانگے اس کی خواہشات کو پورا کرتے ہیں، اس کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ ایک اور بڑی خوبصورت اللہ کے نبی کی روایت ہے، بخاری کی روایت ہے، جو مومن قرآن کی تلاوت اور اس پر عمل کرتا ہے اس کی مثال سنگترا کسی ہے جس کا مزہ بھی عمدہ ہے اور خوشبو بھی بہت اچھی ہے۔ جو تلاوت نہیں کرتا مگر اس پر عمل کرتا ہے اس کی مثال کھجور کسی ہے جس کا مزہ تو بہت اچھا ہے مگر خوشبو نہیں ہوتی۔ اس میں کیا ہے کہ جو بندہ قرآن پڑھتا ہے، ڈیلی تلاوت کرتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے، اس کے جسم سے ایک خوشبو نکلتی ہے، یعنی اس کے جسم سے ایسی ریز نکلتی ہے، مثبت سوچ کرنے کے لیے کیا ہے قرآن کی ڈیلی تلاوت کرنا۔ اور جو تلاوت کرتا ہے مگر اس پر عمل نہیں کرتا اس کی مثال گل ریحان کسی ہے کہ خوشبو عمدہ مگر ذائقہ کڑوا۔ اور اس منافق کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا حنظل الوا کسی ہے، اس کا مزہ اور اس کی بو کڑوی ہے۔ تو قرآن ہمارے جسم سے نا ریز نکلتی ہیں جو دوسرے لوگوں کو پہ اثر انداز ہوتی ہیں، تو جو بندہ قرآن پڑھتا ہے اس کے جسم سے جو ریز نکلتی ہے وہ جو سامنے والا اس پہ مثبت اثرات چھوڑتی ہے، لیکن جو بندہ قرآن نہیں پڑھتا تو اس کی سوچ منافقت والی ہو جاتی ہے، اس کو نہ پڑھتا ہے نہ اس پہ عمل کرتا ہے، تو اس کے جسم سے جو ریز نکلتی ہے وہ منفی ریز ہوتی ہیں اور وہ دوسرے جو ہے نا اس سے کتراتے ہیں، دور رہتے ہیں اس کی ریز کی وجہ سے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، مشکات کی حدیث ہے، یہ دل اسی طرح زنگ آلود ہو جاتا ہے جس طرح پانی لگنے سے لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ یعنی جب لوہے پہ پانی پڑ جاتا ہے تو وہ کیا زنگ آلود ہو جاتا ہے، تو پھر وہ لوہا قابل استعمال تو نہیں رہتا۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صفائی پیدا کرنے کی کیا صورت ہے، یعنی دلوں کو اگر زنگ آلود ہو جاتے ہیں تو اس کو کیسے صاف کیا جائے؟ فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول رہنا، تو یہ کیا کرتا ہے ہمارے دلوں کو صاف کرتا ہے۔ موت کو کثرت سے یاد کرنا یعنی جب ہم موت کو یاد کریں گے تو ہم گناہوں سے بچیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم لوگ گناہ کریں گے تو قبر میں ہمارا حساب، آخرت میں ہمارا حساب کتاب ہوگا، قبر میں ہمیں پوچھا جائے گا، ہم سے سوالات ہوں گے۔ قبر کی زندگی کو ہم یاد کریں گے تو اس سے ہم گناہوں سے بچیں گے۔ اور دوسرا قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو جب تلاوت کریں گے ہمیں اس کا سمجھ آ رہا ہوگا، جب ہمیں قرآن کا ترجمہ آئے گا تو ہم قرآن کی تلاوت کریں گے تو آٹومیٹک ہمارا عمل صحیح ہوتا جائے گا۔ جب ہم غیبت کے بارے میں پڑھیں گے، چوری کے بارے میں پڑھیں گے، ہم لوگ طلاق کے احکامات پڑھیں گے، ہم لوگ نکاح کے احکامات پڑھیں گے، ہم لوگ زندگی گزارنے کے آداب پڑھیں گے، تو قرآن میں یہی سارا کچھ ہے۔ روزمرہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہی ہمیں قرآن میں بتایا گیا تھا۔ جب ہم پڑھیں گے تو اس سے ہمارے اعمال اچھے ہوتے جائیں گے، جب ہمارے اعمال اچھے ہوتے جائیں گے تو ہمارے دلوں سے برائیاں ختم ہوتی جائیں گی اور ہماری زندگی قرآن کے مطابق ہوتی جائے گی۔ ترمذی کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرو پھر اس کو پڑھو۔ جو شخص قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے پھر اس کو پڑھتا ہے اور رات کو قیام کر کے اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کی مثال اس تھیلی کسی ہے جو مشک سے بری ہو اور اس کی خوشبو ہر جگہ پھیلتی ہے۔ اور جو شخص قرآن سیکھا اور پھر سو گیا یعنی اس کو نہ پڑھا، قرآن مجید اس کے پیٹ میں ہی رہا، اس کی مثال مشک کی اس تھیلی کسی ہے جس کا منہ بند کر دیا گیا۔
یہاں پہ جس چیز کی طرف ابھارا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کی تعلیم حاصل کرنا۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اسکول کی تعلیم کی طرف اتنا فوکس کرتے ہیں، اس کو پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، پھر ٹیوشن بھیجتے ہیں، پھر ان کو گھر میں پڑھاتے ہیں، لیکن قرآن ہمارے بند پڑے ہیں۔ لیکن یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ پہلے قرآن کی تعلیم حاصل کرو۔ ایسا نہیں کہ آپ نے بچپن میں ایک دفعہ عربی قرآن پڑھ لیا تو وہ آپ کے لیے کافی ہو گیا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ قرآن کی تعلیم حاصل کرنی ہے، پھر اس کی تلاوت کرنی ہے روز کی مرہ زندگی میں۔ تو قرآن کی تعلیم اب چاہے جس عمر میں بھی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں قرآن کو سیکھ لینا چاہیے، کیونکہ اللہ کا وعدہ والا کا یسرنا القرآن فہل من مدکر۔ اب جس کی عمر کے حصے میں آپ اس قرآن کو سیکھیں گے تو اس میں آپ کے لیے نصیحت ہوگی۔ آسان، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور ہم نے قرآن کو آسان بنایا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے اس قرآن سے؟ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ قیامت کے دن قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کا باعث بنے گا۔ تو ہم کہتے ہیں کوئی ایسا ہو جو ہماری سفارش کرے، میرا یہ کام ہو جائے، تو اصل کام کیا ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں۔ تو قرآن ہمیں جہنم سے بچائے گا، ہماری سفارش کرے گا کہ اس بندے نے مجھے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نماز میں قرآن پڑھنا نماز سے باہر قرآن پڑھنے سے افضل ہے۔ نماز سے باہر قرآن پڑھنا تسبیح و تکبیر سے افضل ہے، تسبیح و صدقہ دینے سے افضل ہے، اور صدقہ نفلی روزے سے افضل ہے، اور روزہ دوزخ سے بچاؤ کے لیے ڈالا ہے۔ اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ نماز میں قرآن پڑھنا نماز سے باہر قرآن پڑھنے سے افضل ہے۔ جی، تو نماز میں ہم قرآن کب پڑھیں گے؟ جب ہمیں قرآن حفظ ہوگا۔ تو ہمیں کیا کہا جاتا ہے کہ لڑکیاں تو حفظ کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ لڑکیوں کو تو حفظ بھول جاتا ہے۔ جب لڑکیاں 5 وقت کی نماز پڑھیں گی اور اس میں روز 10 پارہ قرآن ریوائز کریں گی تو ان کو کیسے قرآن بھولے گا؟ تو افضل عمل کیا ہے؟ قرآن کو حفظ کرنا، پھر اس کو نمازوں میں پڑھنا۔ اگر نہیں حفظ تو جتنا حصہ آتا ہے، چھوٹی صورتیں آتی ہیں، ان کو ہم لوگ بدل بدل کر پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے کبھی سورۃ فلق پڑھ لی، کبھی سورۃ ناس پڑھ لی، کبھی سورۃ نصر پڑھ لی، کبھی سورۃ لہب پڑھ لی، کبھی سورۃ معاون پڑھ لی۔ اس طرح سے ہم لوگ بدل بدل کے پڑھ سکتے ہیں۔ صرف یہی نہیں کہ ہم قل ھو اللہ پڑھیں، اس کے علاوہ کوئی سورت نہ پڑھیں، تو اس کے علاوہ بھی ہمیں صورتیں پڑھ لینی چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو فرمایا، اگر تو صبح اٹھتے ہی قرآن مجید کی ایک آیت سیکھ لے، اسے بعد ترجمہ پڑھ کر اس کا مفہوم جان لے۔ سیکھنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کا ترجمہ بھی جان لینا اور اس کا مفہوم بھی سمجھ لینا کہ یہ قرآن کی آیت کیوں نازل ہوئی اور اس پر ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں، تو وہ تیرے لیے 100 رکعت نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، ایک بندہ وہ 100 نفل پڑھتا ہے تو کتنے منٹ لگیں گے اس کو؟ اگر وہ 1 منٹ میں بھی 1 رکعت پڑھتا ہے تو اس کو 1.5 گھنٹہ لگ جائے گا۔ تو 1.5 گھنٹے کے بجائے آپ 10 منٹ لگا کے، 5 منٹ لگا کے ایک آیت پڑھ لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے 100 نوافل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ تو ان ساری حدیث کے پڑھنے سے ہمیں کس چیز کے بارے میں پتہ چلتا ہے؟ قرآن کو سمجھنا، سیکھنا اور پھر اس پہ عمل کرنا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے کمی کوتاہی